کچھ برسے ہوئے ابر ترسے ہوئے لب۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عائشہ سحر نے۔ آپ چاہتی کیا ہیں آخر؟ میں آپ سے کہہ چکا ہوں نا، ڈونٹ وری۔ کچھ دنوں کی ہی بات ہے، دیان نے قریب آ کر نرم لہجے میں کہا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی، رخسار پر آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ سردی کی آمزش سے ناک بھی سرخ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں دیان کا جی چاہا کہ آنسو اس کے رخسار سے صاف کرے۔ اسی بے اختیاری میں اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسی پل شمائل نے جھکی ہوئی پلکیں وا کی تھیں۔ وہ تیر نمکش یکدم ہی سارے ارادے قدموں میں بہتے چلے گئے۔ کس طرح کا وار کر دیا تھا! وہ پل بھر کے لیے ان نگاہوں کی سرخی میں ڈوب کر رہ گیا۔ ہاتھ اس کے گال سے مس ہوئے تو شمائل نے تیزی سے رخ پیچھے کر لیا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، تیزی سے دروازہ کھلا تھا۔ آنے والی ہستی کو دیکھ کر دونوں ہی چونکے تھے۔ شمائل کی آنکھوں میں حیرانی تھی اور دیان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ پورے وجود میں پریشانی۔ نشا، تم یہاں؟ غیر ارادی طور پر زبان سے پھسلا۔ تب دیان کو محسوس ہوا وہ شمائل کے بہت قریب کھڑا تھا، مگر شمائل نے فاصلہ اس پل بڑھا کر صورتحال پر قابو پانا چاہا تھا۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں یوں ہی تو تمہارے بدلنے کا تذکرہ نہیں کرتی تھی، یوں ہی تو میرے دل میں تمہیں دیکھ کر کسک نہیں اٹھتی تھی۔ کچھ تو تھا، میری چھٹی حس ہی بیدار ہوتی تھی شاید۔ میں نے آج سچ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا۔ نشا ملک کا یہ رویہ، یہ انداز، وہ بالکل غلط تھی۔ کیسے سمجھاتا اسے؟ کئی دفعہ انسان غلط نہ ہونے کے باوجود ایسے دوراہے پر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پر سے اسے صحیح مانا ہی نہیں جا سکتا۔ لمحے کی سرزش تھی، نہ جانے کہاں خطا ہوئی تھی، کس پل میں وہ اپنے رستے سے ہٹا تھا۔ اس پل وہ غلط ہی تھا۔ نشا ملک کی نگاہوں میں سمجھانا چاہیے تھا، مگر کیا وہ سمجھ پاتی؟ اس پر اعتبار کر لیتی؟ دیکھو نشا، میری بات سنو، جو تم دیکھ رہی ہو وہ سچ نہیں ہے، یہ محض نظروں کا دھوکہ ہے۔ تم یہاں بیٹھو۔ وہ نشا کو سمجھانے لگا۔ شمائل سائڈ پر سے ہو کر نکلنے لگی تو نشا ملک نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ میں بھی تو دیکھوں ان 2 سالوں میں کیا ترقی کی ہے تم نے۔ ویسے دیان، تمہاری پسند تو واقعی لاجواب ہے۔ شمائل کا ہاتھ سختی سے تھامے وہ دیان سے مخاطب تھی، جو ششو پینج میں کھڑا اس وقت لمحوں کی الٹی گردش پر حیران تھا۔ وہ اپنے اندر دبے اشتعال کو کس طرح سے نکال رہی تھی۔ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ نہیں ہے، شمائل نے اپنے ہاتھ پر مضبوط گرفت دیکھ کر نشا ملک سے کہا۔ تو سچ کیا ہے دیان؟ یہ لڑکی اس وقت تمہارے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہے؟ کیا رشتہ ہے اس کا تمہارے ساتھ؟ بولو، یہ تمہارے گھر میں کیوں ہے؟ دیان، نشا ملک کے لہجے میں اس قدر چبھن تھی، وہ احساس زیاں دیان کو اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ اس نے یکدم ہی شمائل کی جانب دیکھا جو سر جھکائے سزاوار لگ رہی تھی۔ دیان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے بھسم کر دے، جس کی وجہ سے نشا اس قدر مشتعل تھی۔ غصے اور تنفر کی شعائیں شمائل نے اپنے وجود پر لپکتی ہوئی محسوس کی، مگر بولنے کا شاید کوئی خاص فائدہ نہ تھا۔ مجھ سے کہا ہوتا دیان، ایک بار ذکر تو کرتے کہ تم کسی اور کے بارے میں سوچنے لگے ہو۔ ایک بار مجھے بتاتے تو صحیح کہ ان 2 سالوں میں تمہیں میرے بغیر رہنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ کہہ دیتے کہ اسے چاہنے لگے ہو اور اب تمہاری چاہت محبت میں بدل چکی ہے۔ نشا ملک اس کا گریبان تھامے مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ شمائل وہاں سے نکلتی چلی گئی، کیونکہ اب اگر وہ وہاں ٹھہرتی تو شاید پگھل ہی جاتی۔ اسے کب معلوم تھا اس کی وجہ سے 2 دلوں میں نفرتیں بیٹھ جائیں گی، اور دیان کے بارے میں سوچ کر تو وہ ویسے ہی شددت تھی کہ وہ اسے کچھ کہہ کیوں نہیں رہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا سچ اگل دے، صاف صاف کہہ دے کہ وہ اس کی کچھ نہیں لگتی۔
مگر نہ تو وہ صفائی میں کچھ بولا تھا، نہ ہی بولنے کی پوزیشن میں لگتا تھا۔ میں تمہارے بغیر کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا نشا۔ تمہیں میرے اوپر اعتبار نہیں؟ بولو۔ وہ اپنے گریبان پر سے اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے ہٹاتے ہوئے بولا، مگر وہاں اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ وہ سامنے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی۔ دیان اس کے قریب ہی نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیسے سوچ لیا تم نے نشا کہ تمہارا دیان کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے؟ میں کب ایسا سوچ سکتا ہوں؟ صرف اور صرف تم ہی ہو جو میرے دل میں اپنی ایک خاص جگہ رکھتی ہو۔ وہ جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ نشا نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ لیا۔ تم جانتے ہو، تمہاری خاطر اپنی جنت ٹھکرا کر آئی ہوں۔ بابا بہت بیمار تھے، مگر مجھے ان سے زیادہ تمہاری فکر تھی۔ تم سے جو رشتہ ایسا تھا، وہ میری شادی سرفراز سے کرنا چاہ رہے تھے، میں نے صاف انکار کر دیا۔ دیان، میں نے انہیں اس وقت ٹوٹتا دیکھا تھا۔ وہ بہت مایوس ہوئے تھے۔ وہ بے طرح سے رو رہی تھی۔ آنسوؤں کا ساتھ بھی کس قدر تھا کہ بولنے کا حوصلہ بھی کم پڑ رہا تھا۔ ہمت بھی جواب دیتی محسوس ہو رہی تھی۔ دیان، وہ اسے اس طرح ٹوٹتا دیکھ کر بہت شرمندہ تھا، دکھی تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ اس حالت میں تھی۔ دیان نے ہاتھ اس کے سر پر رکھا، اسے تسلی دینی چاہی، مگر وہ ہاتھ جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ محبت کے دعوے کرتے تھے، کہاں ہے تمہاری محبت دیان؟ مجھے اس قدر امتحان میں ڈال کر تم کیا کہو گے؟ تم قصوروار ہو، میری محبت کو رسوا کر کے، مجھے توڑ کر۔ تم قصوروار ہو دیان۔ وہ اس پل ہجانی کیفیت میں تھی۔ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے تمہارے پاپا، جنہیں تم چھوڑ چکے ہو، جو تمہاری نظر میں غلط ہیں، انہوں نے ہی آج مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تم مجھے منع کرتے تھے نا ان سے بات کرنے سے۔ وہ بابا کے بہت اچھے دوست تھے، مگر تمہاری وجہ سے میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ انکل کا رشتہ ہی نہیں دیا، مگر دیان، آج انہوں نے ہی میری بند آنکھیں کھولی ہیں۔ اس پل لمحے دھیرے دھیرے دیان کی بے بسی پر مسکراتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وقت نے اس قدر دغا دیا کہ ساری بازی ہی الٹی ہو گئی۔ وہ تو انہیں مات دینے چلا تھا، مگر سامنے اس کی مات بہت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ تو انہیں یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ ذات اور رسوائی سے جینا بہت اذیت ناک ہوتا ہے، مگر یہاں تو محبت اذیت میں تھی، سسکتی ہوئی جنون خیز سی۔ مجھ پر بے اعتباری کر رہی ہو، بہت غلط کر رہی ہو نشا۔ ایسا نہ ہو کہ وقت تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ پلیز مت کرو ایسا نشا۔ وقت ہی تو نہیں رہا۔ میں نے بہت اعتبار کر لیا تم پر، بہت ڈھیل دے دی اپنی محبت کو۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، پیار بیار سب بکواس ہوتا ہے۔ مرد، سبھی دنیا کے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، گھٹیا، تنگ نظر۔ وہ بہت اشتعال میں بول رہی تھی۔ دیان نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ میرے باپ نے جو تمہیں کہا ہے وہ سچ ہے۔ تمہاری نظر میں ہمارے درمیان جو رشتہ ہے، اس رشتے کی نظر سے تو دیکھو نشا۔ میں واپس جا رہی ہوں، بابا میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ تم یوں نہیں جا سکتی نشا، بات اتنی نہیں ہے جتنی تم نے بڑھا دی ہے۔ میں نے بات بڑھائی ہے؟ اوکے، میں نے بات بڑھائی ہے تو میں ہی اپنی بات کو ختم کر دیتی ہوں۔ وہ لڑکی جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، رہو اس کے ساتھ، مجھ سے واسطہ نہ رکھنا۔ نشا نے گویا سارے رشتے ہی اس وجہ سے داؤ پر لگا دیے تھے۔ میں اسے بلا کر لاتا ہوں، تمہارے سامنے بات ہوگی۔ نشا، وہ محض مہمان ہے، چلی جائے گی۔ تم جو کر رہی ہو، آئی ایم ڈوئنگ رائٹ۔ جو کل ہونا ہی تھا وہ آج ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ ویسے بھی سرفراز میرا منتظر ہے، میں اب زیادہ دیر تک بابا کو دکھی نہیں کر سکتی۔ اس نے سائڈ پر سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا تو دیان کے سارے احساسات جیسے منجمد ہو گئے۔ میرے پیار کو اتنی بڑی سزا نہ دو نشا، میں تم سے آج بھی اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا پہلے کرتا تھا۔ وہ اسے سائڈ پر سے ہٹاتی باہر کی جانب بڑھنے لگی،
मगर ध्यान ने उसका रास्ता मुनक़ता कर दिया। तुम खामखा जज्बाती हो रही हो निशा, कल तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो बहुत तड़पोगी। वो शख्स झूठ बोल रहा है, तुम्हें मुझसे जुदा करना चाहता है क्योंकि शुमाइल उस शख्स की भांजी है। मुझे इस बात से रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा। अपने फैमिली मैटर्स में मुझे मत उलझाओ। मेरा वास्ता सिर्फ तुमसे था, आज वो भी ख़त्म हो चुका है। गोया उसने सारा ताल्लुक़ ही तोड़ दिया था। बहुत समझाया बुझाया मगर ना तो वो सुन रही थी और ना ही समझने को तैयार थी। शहराज हसन, तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके जाते ही नफरतों की वादियों में उतर गया। तुम क्या समझते हो? ओह, बल्कि आप क्या समझते हैं? मैं आपकी इस हरकत पर रोने धोने बैठ जाऊंगा या आप अपनी भांजी को बाइज्जत तरीके से पा लेंगे? भूल जाइए, अब शुमाइल को रुस्वा करना ही मेरा मकसद है। वो मैं कैसे करता हूँ ये देखते जाइए। आखिर आपका ही बेटा हूँ, ज़ख़म देना आपकी पुरानी आदत है। इस बार ज़ख़म मैं लगाऊंगा। वो ज़ख़म कि आप तड़प तो सकेंगे मगर उसे कम नहीं कर सकेंगे। वादा है मेरा आपसे। बरखुरदार, क्या चाहते हो तुम? दुनिया तो छीन चुका हूँ तुम्हारी, जन्नत भी छीन लूँ। जैसे हरबे आजमाना चाहो आजमा लो, मगर शिकस्त तो तुम्हारी ही होगी। मैं अपनी भांजी को लेने आ रहा हूँ। शहराज हसन भी अपने नाम के एक ही थे, मगर ध्यान कम भी नहीं था जो उनकी बातों से हार मान लेता। ऐसा तो नहीं होगा, मिलेगी, वो आपको ज़रूर मिलेगी, मगर इतनी आसानी से नहीं। उसने गुस्से और सनसनाहट भरे लहजे में कहते हुए रिसीवर ऑफ कर दिया। शुमाइल अपने कमरे में लेटी म्यूजिक सुन रही थी जब ध्यान दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया। ठहरी ज़मीं, ठहरा आंगन, दिल में हुई कैसी हलचल। कभी ना सुकून आया, कभी ना करार आया, जब से है तुम पे मुझको प्यार आया। कभी ना सुकून आया। वो दरवाजे पर खड़ा उसी की जानिब मुतवज्जा था। वो रोने का शुगल म्यूज़िक सुनने के साथ साथ जारी रखे हुए थी। चलो मेरे साथ। वहीं से खड़े उसे पीछे आने को कहा। वो तेज़ी से बेड से उठकर बैठ गई और निगाहें यकदम ही ज़मीन से आ लगी। आंसू मुतवातर बहे चले जा रहे थे। ज़ख़म बहुत गहरा दिया है, मगर देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मुस्कुरा रहा हूँ। ये है जवामर्दी, हिम्मत का मुजाहिरा। जैसे उसकी हालत पर तंज किया हो। शुमाइल बेचैनी से होंठ काटती उसकी जानिब मुतवज्जा थी। मुझ पर एतबार करती हो? ना जाने किस रूह में आकर पूछ गया। वो भी तेज़ी से सर इस बात में हिला गई। तुम्हारे मामू से मेरा राब्ता हो चुका है शुमाइल। क्या तुम अपने वालिदैन से बात करना चाहोगी? आज तो वो एहसान करने के फुल मूड में था। उसे और क्या चाहिए था? इस एहसान पर वो खुश ही तो हो गई। ये लो, अपने बाबा से बात करो, उन्हें कहो तुम बिल्कुल खैरियत से हो और तुम मुझसे शादी कर रही हो। कितने आराम से उसने ये बात कह डाली, जैसे ना जाने कब से शनासाई हो, ना जाने कितने ही रिश्ते जुड़े हों सामने वाले से। माना के एहसान किया था, मगर इस एहसान की अब ये कीमत चुकानी पड़ेगी। आप होश में तो हैं? टूटे हुए लफ्ज़ों से उससे पूछा। वो सामने सोफे पर मौजूद मुस्कुराहट बिखेरे चला जा रहा था। तुम्हारे सामने हूँ मोहतरमा, जो कहा है ना वही करो, जो तुम्हें करना है। मेरा वक्त बहुत कीमती है शुमाइल, प्लीज़ चंद दिनों के लिए ही सही मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें आराम से आज़ाद कर दूंगा जब तुम चाहो। इस वक्त मुझसे कुछ ना पूछो प्लीज़। ध्यान ने अपने नर्म लबो लहजे से तीरकश वाह किए थे। शुमाइल चंद साने के लिए तो साकत ही रह गई थी। तुम चाहती हो ना कि तुम जितने दिन यहाँ रही हो किसी को तुम्हारे किरदार पर शक ना हो, कोई तुम्हारे किरदार पर उंगली ना उठाए। तो ये तो करना ही होगा, क्योंकि ये वाहिद तरीका है तुम्हें बदनामी से बचाने का। आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, क्यों मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं?
میں یہاں 1 منٹ نہیں رہوں گی، جا رہی ہوں میں یہاں سے۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تو دیان بھی اٹھ کر سامنے آن کھڑا ہوا۔ میری محبت مجھ سے چھین کر کہاں جا سکتی ہو تم؟ بولو، پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ چلو فون کرو اور یہ کہو کہ تمہارے ماموں تمہاری شادی زبردستی مجھ سے کر رہے ہیں۔ شابش، یہ لو فون کرو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے موبائل ہاتھ میں تھما گیا۔ ایک اور دھماکہ کرتے ہوئے یہ سب اس کے حواس بے قابو کرنے کے لیے کافی تھا۔ دیان کی گرفت اس قدر سخت تھی، وہ آنسو پیتی ہوئی نمبر ملا گئی۔ کینہ پرور نگاہیں سامنے کھڑے شخص پر مبذول کر کے وہ اپنی قسمت کا ماتم کر رہی تھی۔ کیوں بھیجا پاپا؟ مجھے پاکستان کیوں بھیجا؟ یہاں کا ماحول، آئی کانٹ سروائیو پاپا۔ ماموں میری شادی زبردستی کروا رہے ہیں۔ پاپا کی آواز سنتے ہی پہلا شکوہ یہی کیا تھا۔ کیا بیٹا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں بتایا تو ہوتا۔ لڑکا کیا کرتا ہے، کیسا ہے؟ جی، وہ اب دیان کے بارے میں دریافت کر رہے تھے۔ پاپا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شمائل رو دینے کو تھی جبکہ سامنے کھڑا شخص اس کی کیفیت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اسپیکر آن تھا، وہ بھی گفتگو سن رہا تھا۔ کیوں بیٹا؟ ہمیں شہراز حسن پر پورا بھروسہ ہے۔ دراصل ہم نے تمہیں پاکستان اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ اگر شہراز حسن یہ سب کر رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا۔ میں بزنس ٹور سے واپسی پر پاکستان چکر لگاؤں گا۔ تمہاری مما بھی میرے ساتھ ہی ہیں بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ پاپا، آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ آپ جلدی سے پاکستان آ جائیے، یہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ روتے ہوئے کچھ اور کہتی، دیان نے موبائل ہاتھ سے چھین کر آف کر دیا۔ دیکھ لیا، سن بھی لیا، شہراز حسن پر ان کو بہت بھروسہ ہے، تمہارے بابا کو۔ لہجے میں واضح سختی در آئی تھی۔ شمائل سامنے کھڑی بالکل ساکت تھی، نہ تو بولنے کی ہمت رہی تھی نہ ہی کچھ کہنے کی۔ آج اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ کوئی یوں اس کی زندگی پر حکمرانی کر لے گا۔ کب سوچا تھا اس نے؟ کب یہ سمجھ پائی تھی وہ؟ جو مما اور پاپا کو اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کرنے دیتی تھی، اس کی قسمت کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھوں میں چلا آیا، اور ایسا شخص جو اس سے بالکل انجان تھا، جس کا نام اس نے چند گھنٹے پہلے اس لڑکی سے سنا تھا، وہ اس پر اپنی مرضی مسلط کر رہا تھا۔ یہ وہ کیسے ہونے دے سکتی تھی؟ کیا اس قدر کمزور ہو گئی تھی؟ I will never do this, okay؟ میں آپ کا احسان مانتی ہوں، مگر یہ نہیں کر سکتی۔ آپ اسی لڑکی سے شادی کریں جو آپ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ میں انہیں ہر بات کلیئر کر دوں گی۔ مجھے تمہارا مشورہ نہیں چاہیے، میرے پاس وقت نہیں ہے، جلدی کرو، بس نکاح نامے پر سائن کرنے ہیں، پھر میں تمہیں خود اس گھر میں چھوڑ دوں گا۔ وہ یہ بات کتنی آسان سمجھ رہا تھا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، معاف کر دیں، بخش دیں میری زندگی۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی، التجا کر رہی تھی۔ دیان کی نظر بے ساختہ ہی اس کے نازک سے سراپے پر جا ٹھہری۔ وہ ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئے تھی، کرلی بالوں کی پونی ٹیل بنائے۔ انگلش گرل آج کس حال میں تھی؟ چہرے پر بے اعتنائی تھی، غصہ تھا اور نہ جانے کیا، مگر دیان بہت پرسکون تھا۔ یہ پلان تو وہ کئی روز پہلے ہی کر چکا تھا، جب سے وہ شہراز حسن سے مل کر آیا تھا، مگر نشا ملک کی بے اعتباری نے پل بھر کے لیے اسے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دے، سامنے والے کو تو اڑا ہی دے گولی سے، مگر ابھی تو ضبط کو برقرار رکھنا تھا۔ ابھی دشمن پر حملہ کرنا تھا، وار کر کے زیر کرنا باقی تھا۔ 25 سال سے وہ باپ کی شفقت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اگر 25 سال میں باپ ملا بھی تو رسمی سا، بالکل روکھا سوکھا سا۔ تبھی تو یہ اگن سی بھڑکی تھی روح میں۔ کوئی اسے جھنجھوڑ کر پوچھتا اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ راتوں کو ماں کو تنہا روتے دیکھ کر کیسا محسوس کرتا تھا۔ ماں، وہ ماں جو اسے خود سے زیادہ چاہتی تھی،
جس کی پرورش کے لیے اس نے کبھی مرد کی ہمراہی کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ وہ مرد ہو کر ماں کے اکیلے پن پر تڑپ اٹھتا۔ جب سہارا دینے کو کوئی نہ آتا وہ ماں کا سہارا بنتا۔ تبھی تو ماں نے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ وہ آج جس مقام پر تھا یہ ماں کی ممتا تو تھی، محبت کی اعلیٰ مثال، مگر کوئی کیا جانے اس کے اندر لگی تڑپ کو۔ وہ پل کے ساکت ہوئے لمحوں میں کھو کر خود کو بھلا گیا۔ پھر اگلے ہی پل وہ اس کا ہاتھ تھامے زبردستی باہر کی جانب بڑھا۔